المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. گرامی قدر برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور جہاد آفرین عقائد افروز کتابات سنے۔ خاصا وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات کی مسجد کی منتظمہ اور ذمہ دار حضرات نے یہی اعلان اور فیصلہ کیا کہ جلسہ کے اختتام پر عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ میری اول آخر کوشش ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات بیان کروں، اور ساتھ میں کوشش ہوگی کہ نماز میں زیادہ تاخیر نہ ہو۔ میرا وعدہ رہا کہ آپ حضرات خیال ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے اتنی مختصر گفتگو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی، یہ آپ کی نماز کی ابتدا ہے۔ جب آپ سلام پھیریں گے تو وہ آپ کی نماز کی انتہا ہے۔ جلسہ شروع ہوا، پہلے مقرر کا بیان ہوا، تلاوت ہوئی، جلسے کی ابتدا ہے، جتنی دیر جاری رہے، جب دعا ہوگی تو اختتام ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آیا، اس نے پہلا سانس لیا، آنکھ کھولی، اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہو گئی، نبض رک گئی، اس کی زندگی کی انتہا ہے۔ عزیز بھائیوں، توجہ کریں، ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ میں غور کریں اس عمل پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ کہیں سے اللہ نے نبوت کی ابتدا کی، تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس عمل پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں نے انتہائی مختصر وقت میں یہ نتیجہ حاصل کیا کہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اب 2 سوال باقی ہیں۔ آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں مل کر ان کا جواب تلاش کر لیتے ہیں
آپ کی تشریف آوری بھی با مقصد، میری حاضری بھی با مراد۔ اور وہ سوال یہ کہ جس نبوت کی اللہ نے ابتدا حضرت آدم سے کی، آیا اس کی کسی پر انتہا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی تو کن کی ذات پر؟ بس یہ دو سوال جواب طلب ہے۔ میرے ساتھ چلیں، میں درخواست کرتا ہوں آپ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کے کسی یہودی دوست سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کوئی شخص نبی بن سکتا ہے؟ روئے زمین پر ایک بھی یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے قائل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہ مانے یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن جہاں تک ختم نبوت کی جلالت شان کا تعلق ہے، اللہ نے ان کی گردنیں بھی اس کے آگے جھکا دی ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آپ کسی مسیحی دوست سے پوچھیں، روئے زمین کا کوئی مسیحی کرم فرما کہ میاں آیا اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے؟ ایک مسیحی دوست ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ یہی عقیدہ اہل اسلام کا۔ لو بھائیوں، بہت ہی جلدی میں میں نے دوسرے سوال کا بھی جواب تلاش کر لیا کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ اب ایک سوال باقی رہ گیا، اور وہ سوال یہ کہ اللہ نے جس نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کا انجام اور اختتام تو ہو گیا، لیکن ہوا کن کی ذات پر؟ بس اسی سوال کو لیتے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ تاریخ کے حوالے سے قدیم مذہب ہے مجھ مسکین کی آج کی گفتگو ایک جملہ دوسرے کے ساتھ کڑیوں کی طرح ملا ہوا ہوگا۔ آپ دوستوں کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آگے چل کر اس گفتگو کو بھلانا بھی چاہو گے تو نہیں بھلا سکو گے، اور اگر آپ کی توجہ نہ رہی تو شاید ایک بات کے بعد دوسری بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ میں نے بہت دقیق موضوع کا شروع کیا، لیکن انشاءاللہ آپ کی توجہ، رب کی رحمت تو جائیں گے تو جھولیے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دو، انشاءاللہ کھلے دل کے ساتھ کہہ دو، زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اچھا تم خوب آدمی ہو، میں کہتا ہوں رفتار پکڑو، تم ریورس لگا دیتے ہو۔ بندگان خدا کو بولنے کی عادت ڈالو۔ اللہ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور بلند آواز سے آمین۔ اللہ تمہیں مکہ مدینے کی زیارت کرائے، آمین۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو گور سے تم آگے نہیں جا سکتے۔ کچھ زور سے بولو میاں، آمین۔ اتنی زور سے بھی نہ بولو کہ وہاں جاؤ واپس نہ آ سکو تو کہو بڈھے مولوی نے مروا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ اللہ آپ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین کہہ دو، آمین۔ اب مجھ مسکین کی درخواست سنو۔ قدیم مذہب ہے یہودیوں کا، اس کے بعد باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی، اس کے بعد نمبر آتا ہے اسلام اور اہل اسلام کا۔ ذرا میرے ساتھ چلیں۔ صحیح، آپ حضرات یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ حضرت سیدنا
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ آپ حضرات یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے تورات۔ میرے بھائیوں، تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں، تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں کہ جسے آپ تلاش کرنا چاہیں اور نہ مل سکے۔ جس طرح قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر کے اندر موجود ہے، ہر مسیحی دوست کے گھر میں بائبل موجود ہے، اور بائبل کا جزو اعظم تورات ہے۔ میرا دعویٰ نہیں، درخواست ہے کہ اول سے لے کر آخر تک پوری تورات کا آپ مطالعہ کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، تورات میں یہودیت کو کبھی آخری امت نہیں کہا گیا، تورات میں اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب بھی نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، ذرا میرے ساتھ چلیں۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت ایسی موجود ہے، میں تلاوت کرتا ہوں۔ تورات میں لکھا ہے، بھائی جان بس کر دیں، برادر بس کر دیں، تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ میرے بھائیوں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا، پورے انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ جو فتح مکہ کے دن رحمت عالم عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد سبحان اللہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھی۔ میرے بھائیوں، تورات کی اس عبارت نے طے کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، تورات آخری آسمانی کتاب نہیں، یہودیت آخری امت نہیں، یہودیت آخری دین نہیں۔ اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوتے، کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا۔ ان کا حضور کے آنے کی بشارت دینا دلیل ہے صبر کی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ لو بھائیوں، یہودی دوست تو میدان مقابلہ سے فارغ ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے ہاں۔ حضرت سیدنا مسیح ابن مریم، آپ جنہیں قرآن مجید نے ابن مریم بھی کہا، مسیح ابن مریم بھی کہا، جنہیں قرآن مجید نے عیسیٰ ابن مریم بھی کہا، جنہیں قرآن مجید نے میرے کلمۃ اللہ روح اللہ بھی کہا، جنہیں ان کی کتاب انجیل نے یسوع کے نام سے بھی یاد کیا۔ یہ ایک شخصیت کے نام ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ چلے، میں درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے انجیل۔ آج ہر مسیحی دوست کے گھر میں انجیل موجود ہے۔ آپ حضرات کے اس ٹاؤن میں جہاں کہیں کوئی مسیحی رہتا ہے، بلا تکلف اس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے بائبل کی۔ اس بائبل میں میں درخواست کرتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں آج بھی 3 عبارتیں ایسی موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔
پہلی بات یہ، ابھی میرے عزیز میرے بھائی حضرت مولانا عتیق الرحمان فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا، قرآن مجید کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ اے لوگوں مسیح علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں مسیح علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی، وہ دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مسیح کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فصل سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئی، ادھر مئی مریم سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے، سیدنا مسیح زمین سے آسمانوں پہ گئے۔ ذرا توجہ کرے، قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت مسیح علیہ السلام ابھی زمین پر تھے، آسمانوں پر نہیں گئے۔ یہودیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا، اس موقع پر آپ نے اپنی قوم حواریوں اور انصاریوں سے 3 باتیں کہیں۔ میرے رب کی حکمت بالغہ کہ انجیل میں بے شمار ترمیمیں ہوئیں، تعریف بھی ہوئی، تلبیس بھی ہوئی، لیکن میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ رب کی حکمت بالغہ نے آج بھی انجیل میں ان 3 باتوں کو اسی طرح محفوظ رکھا۔ پہلی بات تو حضرت مسیح نے یہ کہی کہ اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے۔ اے وے لوگوں، یہ میں انجیل کی تلاوت کر رہا ہوں، اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ ذرا توجہ کریں، حضرت مسیح کے آسمانوں پر جانے کے 650 سال بعد پیغمبر اسلام تشریف لائے، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نے آپ کی ذات اقدس کے متعلق کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کا بولنا خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہی بات انجیل نے کہی کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ دوسری بات حضرت مسیح نے یہ کہی، میں معافی چاہتا ہوں، تمہید میں وقت نہیں گزرے گا، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری بات حضرت مسیح نے یہ کہی کہ خبردار میرے بعد بتھیرے لوگ جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں، یہ تورات یہ انجیل میں آج بھی موجود ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے گی۔ تمہیں کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں۔ دیکھتے ہیں ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو مسیح کہا۔ قادیان میں غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو مسیح کہا۔ یہی حضرت مسیح نے کہا کہ وہ کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح ایران میں، کبھی کہیں گے مسیح قادیان میں۔ فرمایا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بات چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے۔ تیسری بات حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ کہی کہ اے وے لوگوں، سبحان اللہ، جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر جاتا دیکھ رہے ہو، کل ایک وقت آئے گا کہ اخیر زمانہ میں، اخیر زمانہ سے مراد قیامت کے قریب، اس کو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے۔
ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ یہی حضرت مسیح نے کہا کہ جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا اخیر زمانہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے واپس آتا بھی دیکھو گے۔ معافی چاہتا ہوں، 3 عبارتیں پیش کی۔ ایک عبارت میں حضرت مسیح کا یہ کہنا کہ میرے بعد وہ نبی، وہ ابن آدم خدا تمہارے اندر بپا کرے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ اس عبارت نے متعین کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اگر آخری نبی ہوتے تو اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت کیوں دیتی؟ پہلی تورات کی عبارت نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ انجیل نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ پہلے وہ میدان سے فارغ ہوئے، اب یہ فارغ ہوئے۔ لو بھائیو، اب آخری چانس، گولڈن چانس، وہ اسلام، اہل اسلام کے لیے باقی رہ گیا کہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے مسیح علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ آیا قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ میں اس نتیجے کی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں، منٹو سیکنڈوں میں بات کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے، 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، اللہ پاک پروردگار عالم نے رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر تم جاگ رہے ہو تو علماء کی موجودگی میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جس میں حضور کے نام کا بھی ذکر ہے، آپ کے کام کا بھی ذکر ہے، مقام کا بھی ذکر ہے۔ کانا محمد میں حضور کے نام کا ذکر ہے، ولیکن رسول اللہ میں حضور کے کام کا ذکر ہے، خاتم النبیین میں حضور کے مقام کا ذکر ہے۔ آئیو ذرا میرے ساتھ توجہ کریں، قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کے متعلق لفظ کہا خاتم النبیین کا۔ حضرات علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ بہادری کے ساتھ کہ لفظ خاتم یا خاتم یہ بے شمار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن عرب کے قدیم اور جدید اہل لغت، قدیم سے مراد قبل از اسلام کے، جدید سے مراد بعد از اسلام کے، تمام عرب کے اہل لغت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الشرائع، خاتم الشرائع، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تو اس کا معنی ہے آخری۔ قرآن آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں اس کا معنی ہے آخری۔ ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ کے بولنے سے زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، اور رنگ بھی ایسا کہ انشاءاللہ پھر اترنے کا نام بھی نہیں لے گا۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو کہ خاتم کا معنی ہے آخری۔ بولو آخری۔ جب یہ خاتم کا لفظ آگے لفظ ہے النبیین، یہ نبی کی واحد ہے، النبیین اس کی جمع، خاتم کا لفظ النبیین پر واقع ہوا۔ میرے بھائیو، اب اس کا معنی ہے نبیوں کا آخری۔ او بندگان خدا، فرمایا رحمت عالم نے اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، ایسے نہیں زور سے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन के साथ कि आज जितनी मोहब्बत से पैगंबर इस्लाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ोगे, कल क़यामत के दिन उतना रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, इससे दीदार भी मिलेगा, शफ़ाअत भी मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। के मेरे साथ कह दो सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों तवज्जो करें, फरमाया रहमत आलम ने अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। हुजूर फरमाते हैं लोगों, सबसे पहले नबी हजरत आदम, सबसे आखिरी नबी मैं। जरा तवज्जो करें, आप पढ़े लिखे दोस्त हैं, पहला वो होता है जिससे पहले कोई चीज ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई चीज ना हो। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी भी किस्म का अल्लाह ने कोई नबी नहीं बनाया, मोहम्मद अरबी के बाद अल्लाह किसी को कोई नबी नहीं बनाएंगे। नबूवत का नुक्ता आगाज हजरत आदम है, नबूवत का नुक्ता अंजाम मोहम्मद अरबी की जात। जरा मुझे 1 मिनट दे दो, मैं एक बात और कहता हूँ। देखें, आप में से कोई दोस्त उसकी खोपड़ी में ये ख्याल आए कि मैंने दायरा बनाना है, मैंने दायरा बनाना है, सबसे पहले वो मरकजी नुक्ते का इंतखाब करेगा, अपनी प्रकार को उसके ऊपर टिकाएगा, टिकाने के बाद यूं करके प्रकार को चलाएगा। प्रकार पूरी चलने चक्कर काटने के बाद जिस वक्त उसका पहला सिरा दूसरे सिरे के साथ मिल जाए, उसको कहते हैं दायरा मुकम्मल हो गया। शरीफों सुनो, दायरा नबूवत का पहला सिरा हजरत आदम, दायरा नबूवत का दूसरा सिरा हजरत मसीह। मैं पहले अर्ज कर चुका कि इसलिए कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। अब आप दोस्त सोचेंगे कि अगर दायरा नबूवत का पहला सिरा हजरत आदम है और दूसरा सिरा हजरत मसीह, तो फिर मोहम्मद अरबी बंदगाने खुदा, ये सवाल तब पैदा हुआ कि आपने मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू की तरफ तवज्जो नहीं की। मैंने इब्तदा में कहा कि सबसे पहले मरकजी नुक्ते का इंतखाब होता है। मरकजी नुक्ता ना हो, न प्रकार टिकाई जा सकती है, न चलाई जा सकती है, न खत खिंचता है, न दायरा बनता है। वो मरकजी नुक्ता मोहम्मद अरबी की जात है। क्या माना समझे भी हो, हुजूर ना होते कुछ ना होता, हुजूर अलैहिस्सलाम ना होते कुछ ना होता। आप तशरीफ लाए तो अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला चलाया। मेरे भाइयों, जरा इस नुक्ते पर भी तवज्जो करें कि जिस वक्त दायरा बनाया जाता है, सबसे पहले मरकजी नुक्ते का इंतखाब होता है। जब दायरा मुकम्मल हो जाए, प्रकार को उठाया जाए, तो सबसे आखिर में मरकजी नुक्ते का ज़हूर होता है। आए मेरे अल्लाह, हुजूर का इंतखाब सबसे पहले हुआ, ज़हूर सबसे आखिर में हुआ। अब आप दोस्त तवज्जो करें, हुजूर आखिरी नबी हैं। आप भी मेरे साथ कुरान मजीद के खातमन नबीयीन का माना लुगत में क्या किया कि हुजूर आखिरी नबी हैं। मेरे साथ मिलकर जोर से कहो ना कि हुजूर आखिरी नबी हैं। मेरी हिम्मत करो, अपना वक्त भी बचाओ, मेरा भी मेरे साथ कहो कि हुजूर और बुलंद आवाज से हुजूर, हुजूर। आप आखिरी नबी हैं तो आपका दीन आखिरी दीन है। आप आखिरी नबी हैं तो आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है। आप आखिरी नबी हैं तो आपकी उम्मत ये आखिरी उम्मत है। हाय मेरे अल्लाह, पैगंबर इस्लाम ने खुद इरशाद फरमाया, आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। हुजूर फरमाते लोगों, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, नबियों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे। मेरे भाइयों, आप मेरी परा पंचायत हैं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता,
آپ مجھ مسکین کے کیس کو سنے اور فیصلہ دیں۔ آپ میرا جرگہ ہے، میں نے آپ کو اپنا فیصل مانا، میں آپ کا مسافر بھائی ہوں۔ ذرا توجہ کریں، قرآن مجید نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تورات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، انجیل نے کہا مسیح علیہ السلام آخری نبی نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ حضور آخری نبی ہے۔ بولو حضور آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ آپ آخری نبی ہیں تو یہ امت حضور کی آخری امت ہے۔ سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، بندگان خدا حضور علیہ السلام وہ در یکتا، وہ گوہر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنایا۔ میرے ماں باپ قربان ذرا توجہ کریں، فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کی امت اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے حساب کتاب پیش کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، تمام جھنڈوں سے بلند والا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی، سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کی 120 صفحے بنے گی۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ لوگوں، ان 120 صفحوں میں اکیلے میری امت کی 80 صفحے ہوگی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی، آپ کا رب قیامت کے دن آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس وقت جبریل امین نے یہ آیت پڑھی، حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا جبریل اوا یرضینی ربی، کیا میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ جبریل امین نے کہا یرضیک ربک، اے محمد عربی آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ اس پر حضور نے پلٹ کے پھر فرمایا جبریل پھر گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو مجھے وہ نبی دیا کہ ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، ساری کائنات مل کے حضور کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ اور میں، میرے بھائیوں، فقہ میں فالو کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے درج کیا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے بالاجماع کافر ہے، کہ آپ کے بعد جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، اس کا دعویٰ نبوتی اس کے کفر کی پر کافی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 1400 سال کا امت کا یہ تعامل گواہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک ایران، بہاؤاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ یہ اور اس کے بہاؤاللہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملعون قادیانی، آپ دوست حیران ہوں گے کہ میں نے ملعون کا لفظ کہہ دیا، لیکن اس پر کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں سوری نہیں کہتا، میں نے جان بوجھ کر کہا۔
اس لیے کہ یہ بات آپ کے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی وہ زور کے ساتھ کہیں حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ آپ حضرات کی ٹیوب جل رہی ہے، اس کے اندر دو تارے ہیں، ایک ٹھنڈی ایک گرم، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ جس طرح اس بلب کو جلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہے، ایمان کی بتی کو جلانے کے لیے بھی دو تاروں کی ضرورت ہے، ایک حضور کی ذات کے ساتھ محبت، دوسرا حضور کے دشمن کے ساتھ بغض۔ جب تک یہ دو تارے نہ ہوں وہ بلب نہیں چلے گا، جب تک یہ دو تارے نہ ہوں یہ ایمان کی بتی نہیں چلے گی۔ آپ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ نہیں بھائی، زور سے اللہ آپ کو عزت دے، بن جاؤ طرفدار محمد عربی کے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ آج اس جذبے سے کہو کہ تم فرش پہ بولو، تمہاری حاضری عرش پہ لگے، مل کے کہہ دو کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ للکار کے کہو نا کہ حضور کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں۔ اس ملعون قادیان نے یہ کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ اس کی اپنے غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں درخواست کرتا ہوں رہتی دنیا تک کوئی قادیانی ماں کا لال حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس ملعون قادیان نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر قادیان میں بھیجا۔ دوسری کتاب میں اس نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ زور سے بولو، اس کے ماننے والے کون؟ اس ملعون قادیان نے رسالت کا بھی دعویٰ کیا، نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ اپنے دیکھنے والوں کو اس نے صحابی کہا، اپنے خاندان کو اس نے اہل بیت کہا، اپنی اہلیہ کو اس نے، اپنی گھر والی کو اس نے ام المومنین کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا۔ اور قادیانیوں کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد کی جوتی کے تسبے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ ہر کے بندے میں قادیانی۔ کل آپ کے قریب میں ہے گولڑا، اس گولڑا شریف کے تاجدار حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی مرحوم کے متعلق ملعون قادیان نے ان کے متعلق کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب پر بھی لعنت، جس زمین پہ وہ رہتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ اس نے گولڑے پہ بھی لعنت بھیجی، حضرت گولڑوی پہ بھی لعنت بھیجی۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، جو اہل اللہ کو گالیاں دے، جو صحابہ کی اہانت کرے، جو محمد عربی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ میری برا پنچایت ہے، فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو زور سے، یہ مسلمان ہے کہ کافر؟ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس ملعون نے، میرے بھائیوں میں بہت ہی دکھے دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیان نے جو تھیوری پیش کی دنیا کے سامنے، وہ یہ تھی کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر دو دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان میں آئے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ قادیان کا دہقان یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، آپ فرمائیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو، اس کے ماننے والے کون؟ اللہ کی کروڑ رحمتیں۔ جس وقت اس ملعون نے یہ دعوے کیے، اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ کرانوی،
میرے بھائیوں، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، میں بھی کہتا ہوں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، میرے بھائیوں مولانا پیر میر علی شاہ، مولانا رشید احمد جمبوہی، مولانا غلام دستگیر، علماء لدھیانہ، اس سطح کی دینی قیادت نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، بمبئی سے لے کر دہلی تک، کلکتے سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ سے لے کر وہ رنگون تک، کابل سے لے کر کراچی تک، اس پورے خطے کی دینی قیادت نے ملعون قادیان کی ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی کہہ دیں کہ مسلمان نہیں۔ پتہ نہیں کہ ان علماء کرام کو اللہ نے کتنا بیدار مغز نصیب کیا تھا کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں بہاولپور کی عدالت، بھاگلپور کی عدالت، میرے الہ آباد مدراس کی، وہ دیکھو عرب امارات کی، وہ دیکھو اپنا افریقہ کی، جنوبی افریقہ کے جماعت برگ کی، مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی، ادھر کیوں جاتے ہو؟ آپ کے قریب میں آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ نے، آپ کے بالکل قریب ہمسائیگی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے جس فورم پر قادیانیت کا مسئلہ پیش ہوا، اس وقت کے امت نے یہی فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی پارلیمنٹ نے جس وقت یہ فیصلہ دیا تھا، یہ بات ہے 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2022 میں، اس کو 48 سال بیت گئے، 2 سال کم 50 سال۔ میرے بھائیوں، اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے پاؤں میں قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بوٹوں کو پالش نہ کیا ہو، ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو۔ ہر ذلت آمیز خوشامد کرنے کے بعد دنیا جہان کے تمام سپر پاور کافر طاقتوں سے قادیانی بھیک مانگتے رہے کہ کسی طرح پاکستان میں پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے جو قانون بنا ہے یہ قانون ختم ہو جائے۔ یہ لڑائی 1-2 دن کی نہیں، 50 سال کی، یہ لڑائی 1-2 دن کی نہیں، نصف صدی کی، یہ لڑائی ایک آدمی نہیں، پورے روئے زمین کا قبر۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، انہی اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ اس 50 سال کی لڑائی میں آج دنیا نے نتیجہ دیکھا کہ اللہ کے فضل سے کفر ہار چکا ہے، اسلام جیت چکا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج کل بخاری شریف کے پورے ملک کے اندر ختم ہو رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس کے تعلیمی سال کا اختتام ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، علماء بیٹھے ہیں، رویا الانبیاء وحی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ انبیاء کی وحی بھی انبیاء کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، بس میں آخری بات عرض کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں 2 سونے کے کنگن دکھائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تعویل یہ کی کہ اس سے مراد ایک مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے، اس سے دوسرا، اس سے مراد اسود عنسی، یہ اسود عنسی ہو یا مسیلمہ کذاب، یہ خیر القرون کے زمانے میں دونوں جھوٹے مدعیان نبوت تھے۔ جس طرح ملعون قادیان انگریز کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا،
ان دو ملعونوں نے اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں 2 سونے کے کنگن دکھائے گئے، میں نے ان کے اول تو ہما، میں نے ان دونوں کی تعویل یہ کی کہ اس سے مراد ایک مسیلمہ کذاب ہے، اس سے مراد دوسرا اسود عنسی ہے۔ میں نے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں پھونک ماری، میرے پھونک مارنے سے دونوں کنگن اڑ گئے، ایسے اڑے کہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آج اس گئے گزرے دور میں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز دے، تمہیں ثواب بھی ہوگا بات سمجھنے میں، وہ تمہارے ذہنوں کے اندر بھی پیوست ہوگی۔ مل کے میرے ساتھ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھونک ماری، اللہ نے دونوں کنگن اڑا دیے، غائب کر دیے، وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج رحمت عالم کا وہ خواب ایک صحیح تعبیر کی طرح سورج سے زیادہ چمکتے دمکتے نشان کے ساتھ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا ہوا؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے اسلام آباد کا ایک قادیانی افسر جس کا نام ابو بکر خدا بخش نتھو کا تھا، یہ ایڈیشنل ڈی جی تھا FIA کا، یہ خوشاب کے اندر رہا، شیخو پورہ میں رہا، ملتان کے اندر رہا، فیصل آباد کے اندر رہا، لاہور میں، قصور میں، جگہ جگہ یہ SP کے عہدے DSP کے عہدے سے سٹارٹ ہوا، SP کے عہدے تک گیا اور یہ DIG بھی بنا، پھر اس کو FIA میں لگایا۔ ایک دفعہ قادیانی مل کر سازش کر رہے تھے کہ اسے DG بنا دیا جائے، ہمیں پتا چلا، ہم نے ڈنڈا کھڑکایا، اللہ نے رحمت کا معاملہ فرمایا، اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب وہ 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا تھا، آپ کے سپریم کورٹ کی یہ رولنگ موجود ہے کہ جو سرکاری ملازم ریٹائر ہو اسے توسیع نہ دی جائے۔ حکومت میں چھپے ہوئے قادیانی وہ یہ چاہتے تھے، نام لیے دیتا ہوں، ان میں سے ایک کا نام شہزاد اکبر تھا، وہ جو قادیانی سپورٹر ہے، اس قادیانی کا ان دونوں نے مل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منہ سے منہ ملایا، کان سے کان ملائے، کھوپڑی سے کھوپڑی ملائی، کوشش کی کہ وزیر اعظم کو، موجودہ وزیر اعظم کو کسی طرح شیشے میں اتارا جائے، سمری تیار کرائی جائے، اس کی مدت ملازمت میں توسیع تو نہیں ہو سکتی، ایک راستہ، فرضی راستہ اختیار، چور دروازے سے راستہ اختیار کیا گیا کہ 6 جنوری کو یہ ریٹائر ہو، 7 جنوری کو نئے ایگریمنٹ کے تحت اسے آئندہ 4 سال کے لیے ایڈوائزر بنا کے دوبارہ اس ملعون قادیانی کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا جائے، سمری بھی تیار ہو، وزیر اعظم بھی تیار ہو، کانو کان کسی کو خبر نہ پہنچے، کاغذ اٹھائیں، دستخط کرائیں، اسے عہدے پہ بٹھائیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد کی غلامی پہ ناز تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کرم کیا کہ شدہ یہ خبر ہمارے کانوں میں پہنچی، اللہ کا نام لے کر۔ میرے بھائیوں، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، ملتان، بہاولپور، آپ حضرات کے راول پنڈی کے لیاقت باغ میں، آپ حضرات کے اسلام آباد میں، 4 صدا مردان بنو ثوابی میں، جگہ جگہ مسلمانوں نے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، مسلمانوں نے جلوس نکالے۔ جس وقت 6 جنوری سامنے آئی، دنیا نے دیکھا، مسلمانوں نے ایک پھونک ماری، اللہ نے اڑا دیا۔ سبحان اللہ، ایسے تو سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، ایسے طور پر دنیا نے دیکھا کہ 6 جنوری کی شام کو
कुफर हार चुका था, इस्लाम जीत चुका था। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जो आदमी अपनी साजिश के जरिए इसको लाना चाहता था, उस करीम के करम को देखो कि कादियानियत खुद भी डूबी, उसे बचाने वाला भी डूबा, वो आज उसका निशान भी नहीं मिलता। मैं आखिरी बात के तौर पे आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहते हैं किया जाएगा, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दो इंशाअल्लाह, जोर से कह दो किया जाएगा इंशाअल्लाह, बहादुरों की तरह किया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि दुश्मन ने ये मंसूबा बनाया था कि किसी तरह इस कानून को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सुनो और अपने दिमागों में इसे महफूज रखना, सीनों में इसे जगह देना, अपनी आंखों में मुझ मिस्कीन की इस बात को सजाना कभी ना भूले कि हुजूर की इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान भी रहेगा, आईन भी रहेगा, हुजूर की उम्मत भी रहेगी, मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत भी रहेगी इंशाअल्लाह। जो माँ का लाल इस कानून को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। हाथ उठा के कह दो कानून खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। बस आज की मजलिस में इतनी बातें अर्ज करना थी। मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का कि आपने बड़ी दिलजमी के साथ कोई मिस्कीन की टूटी फाटी बातों को सुना। तुम नारा लगाओ, मैं तुमसे इजाजत लूं, मिल के मेरे साथ कहो ना, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, ताज और तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।